السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور بھرپور دلچسپی کے ساتھ اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم محاورات پڑھیں گے۔ یہ ایسے تمام محاورات ہیں جو آپ اپنے امتحانات میں بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن کے تحت ہونے والے تمام امتحانات، چاہے وہ 3247 ہو، 3248 ہو یا 0539 ہو، ان میں محاورات کا استعمال ایک ضروری امر ہوتا ہے، اور ان محاورات کا استعمال ان کے لغوی معنوں کے بجائے ان کے مرادی معنوں کے تحت کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی وجہ کا اور دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جملے اس طرح بنائے جائیں گے کہ ان محاورات کے معنی واضح ہو جائیں اور اس کے اندر دلیل بھی موجود ہو۔ چلیں وقت ضائع کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں۔ محاورات، ان کے معنی اور جملے۔ پہلا محاورہ ہے جو آپ بآسانی اپنے کسی بھی مضمون میں، ای میل میں، خط میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آب ہونا، آپ کہتے ہیں پانی کو، اور آب ہونے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ استاد نے ساری جماعت کے سامنے اسد کی ایسی خبر لی کہ وہ آب ہو گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا۔ آبرو خاک میں ملانا، بے عزت کرنا۔ بابر نے چوری کر کے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی۔ آپے سے باہر ہونا، غصہ یا خوشی سے بے قابو ہونا۔ شہر میں صبر و تحمل نام کی کوئی چیز نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتی ہے، یعنی غصے سے بے قابو ہو جاتی ہے۔ 8 آنسو رونا، یعنی بہت زیادہ رونا۔ اپنے باپ کی وفات پر علی 8 آنسو رویا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانا، یعنی پوری کوشش کرنا، حتی الامکان کوشش کرنا۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا امتحان میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے بچوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آگ بگولا ہونا، یہ بھی غصے میں آنا یا غضبناک ہونا کے معنی دیتا ہے۔ بچوں کو شور مچاتا دیکھ کر پرنسپل صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، بہت عام محاورہ ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنی تعریف خود کرنا۔ احمد کو میاں مٹھو بننے کا بہت شوق ہے، جب دیکھو اپنی خوبیاں گنوا رہا ہوتا ہے۔ گنوا رہا ہوتا ہے یعنی کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ باغ ہونا، دل باغ ہونا یعنی خوش ہونا۔ باغ کے ساتھ عموماً دل لگایا جاتا ہے۔ خوش ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ چھٹی کی خبر سنتے ہی بچوں کا دل باغ ہو گیا یا بچے باغ ہو گئے۔ پاپڑ بیلنا کہتے ہیں بہت زیادہ مشکل کام کرنے کو، بہت مصیبت اٹھانے کو۔ جس طرح پاپڑ کو بیلا جاتا ہے، جب رول کیا جاتا ہے تو وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ڈو بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، لہٰذا یہ مصیبت اٹھانا، یہ بہت مشکل کام کرنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ طالب علم کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگلا ہے 4 چاند لگانا۔ یہ بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ محاورہ ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رونق بڑھانا، خوبصورتی بڑھانا۔ علی نے گانا گا کر تقریب کو 4 چاند لگا دیے، یعنی اس کی خوبصورتی بڑھا دی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، پیمانہ کسی میجرمنٹ کو کہتے ہیں، میجر کرنے کو، اور لبریز ہونا یعنی بھر جانا۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا یعنی برداشت ختم ہو گئی، اس کے اندر قوت برداشت کی کمی ہو گئی، برداشت نہیں رہی۔ نوید کی غلط حرکتیں دیکھ کر چچا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا اس کے چچا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جملے ہمیشہ مکمل بنائیں گے، دلیل اور وجہ کے ساتھ بنائیں گے، اور لغوی معنی میں بنائیں گے، مرادی معنی میں بنائیں گے۔ لغوی کے بجائے مرادی معنوں میں بنائیں گے، جو لغت میں موجود ہے یا جو اس کے معنی اس کو پڑھ کر آ رہے ہیں، اس کے بجائے جو اس کے مرادی معنی نکل رہے ہیں اس کے مطابق بنائیں گے۔ عقل پر پردہ پڑنا، یعنی
عقل پر پردہ پڑ گیا جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، غلطی پر ہیں لیکن بولے جا رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ منہ میں پانی بھر آنا یعنی جی للچانا، منہ میں پانی بھر آیا، جی للچایا۔ آئس کریم دیکھ کر علی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا یعنی شدید گھبراہٹ طاری ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ بم کی افواہ سن کر لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ لینا، ہاتھوں ہاتھ لینا بہت مقبول ہونا، بہت پاپولر ہونا۔ غالب کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں۔ پیٹ میں چوہے دوڑنا، یہ بھی بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی بہت بھوک لگنا، جب بہت بھوک لگ رہی ہو تو کہا جاتا ہے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ کھانا ابھی پکا نہیں اور میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ خیالی پلاؤ پکانا یعنی خیالی منصوبہ بننا، جیسے شیخ چلی کے منصوبہ بناتے ہیں، شیخ چلی صاحب جو منصوبے بناتے تھے، خیالی منصوبے جس کا کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا تھا۔ خیالی منصوبہ بنانا، کاہل لوگ ہمیشہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں۔ خواب خرگوش کے مزے لینا یعنی غفلت کا شکار ہونا، سوتے رہ جانا، کوئی کام نہ کرنا۔ کاہل ہر وقت خواب خرگوش کے مزے لینے والے ناکام ہو جاتے ہیں، یا ہر وقت خواب خرگوش کے مزے لینے والے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دل میں گھر کرنا، پسند آ جانا، اچھی نصیحت دل میں گھر کر لیتی ہے۔ انگلیوں پر نچانا یعنی خوب بیوقوف بنانا۔ چھوٹے بچے ماں باپ کو انگلیوں پر نچاتے ہیں یعنی خوب بیوقوف بناتے ہیں، لاڈ میں آ کر، پیار میں آ کر والدین کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ آج ہم نے 20 محاورات کی لسٹ پڑھی ہے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اتنی دفعہ دیکھیں کہ یہ محاورات، ان کے معنی اور ان کے جملے آپ کو ذہن نشین ہو جائیں اور آپ اس کو کسی بھی مضمون میں، ای میل میں، خط میں استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔